مریض کے پیچھے نہیں لگنا گھر والوں نے، یہ بات سادہ سی بات ہے یا کوئی پیچیدہ بات ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی زبانی آپ کے گھر والے اگر سمجھ لیں اس بات کو، اس لیے میں آپ ہی سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کے پیچھے لگے رہیں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو آپ کے گھر میں پیدا، یعنی اس کی مرضی ہی بیمار ہے؟ تو اگر گھر والے پیشنٹ کی لیڈرشپ کو قبول کر لیں، اور عموماً گھر والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیشنٹ کی لیڈرشپ کو قبول کیا ہوتا ہے اور اس خیال سے قبول کیا ہوتا ہے کہ اس کی باتیں ہم مانیں گے، ہماری بات یہ مانے گا، یہ ایک پیراڈائم ہے، یہ ایک نظریہ ہے کہ اس کی بات ہم مانیں گے، یہ پھر ہماری بات مانے گا۔ جیسے دنیا میں سلامی کا قانون ہوتا ہے جسے لا آف ریسیپروسٹی کہتے ہیں، آپ کسی کی شادی میں جاتے ہیں، وہاں سلامی دیتے ہیں، وہ آپ کے گھر شادی پہ آتے ہیں تو وہ سلامی دیتے ہیں۔ تو اسی قانون کے تحت انسان یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کر بھلا سو ہو بھلا، کہ آپ سوچیں کہ میں کسی کو ہرائے بغیر خوشحالی کی طرف چلا جاؤں، میں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر فائدے کی طرف چلا جاؤں، مجھے فائدہ ہو تو دوسرے کو بھی فائدہ ہو، یہ ہے تھنک ون ون۔ لیکن یہ تھنک ون ون نہیں ہے کہ میں کسی کی بات مانوں گا تو وہ میری بات مانے گا۔ جب میں کسی کی بات مانوں گا تو وہ بات منوانا سیکھے گا، کیونکہ میں کسی کی بات مانوں گا تو اس کو اچھا لگے گا، تو پھر وہ چاہے گا کہ وہ اور مجھ سے اپنی باتیں منوائے۔ لیکن 4% لوگ ہوتے ہیں جو اس قانون کو توڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری بات مانتا ہے تو میں بھی اس کی بات مانوں گا۔ 4% لوگ ہوتے ہیں جو اس نظریے پہ کاربند ہوتے ہیں کہ جو ان کی باتیں مانتے ہیں وہ ان کی باتیں مانتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، اس کو پیچیدہ نہ بنائیں، پیچیدہ نہ بنائیں۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات گھر والے مانتے رہیں، آج کے بعد جب آپ یہاں سے چلے جائیں اور گھر والے آپ کی بات مانتے رہیں، آپ کی لیڈرشپ کو قبول کر لیں تو سیف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ تجربے سے سیکھا ہے کہ گھر والوں کو ہم جتنا مرضی کہیں کہ آپ نے بات نہیں ماننی، 70% باتیں وہ پھر بھی مانیں گے۔ تو پھر ہم ان سے کہتے وہ بات ہے کہ چلے ہماری بات کے اثر کے نتیجے میں یہ جو 70% مانتے ہیں تو 50% مان لیں۔ ہمیں تو صرف اتنی کی توقع ہوتی ہے، گھر والے وہ بھی پوری نہیں کرتے۔ سم ہاؤ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ یا فیملی ممبر کے ساتھ ہمارا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے یہ تمنا ابھرتی ہے کہ ان کی بات مانیں، ان کو خوش کریں۔ لہذا دریا کا بہاؤ جدھر چل رہا ہے تو اس دریا کے بہاؤ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو ہم پھر ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہ مانے۔ ادروائز ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ ہم کہیں تو وہ واقعی ایسا کرنا شروع ہو جائیں۔ تو گھر والے تو بات مانتے ہی مانتے ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس بچے کی بہتری اس چیز میں نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس بچے کے ہاتھ میں ہو جس کی مرضی بیمار ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس لیے بیمار ہے کہ وہ تب بھی نشہ کرتا ہے جب وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خود کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک موقع ہوتا ہے، پر جب وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا اور وہ نشہ کرتا ہے تو یہ اکثر اوقات ہوتا ہے۔ تو جب اس کی مرضی موقع بے موقع نشہ کرنے کے حوالے سے ہے تو پھر فطری طور پر اس کی مرضی بیمار ہے، کیونکہ وہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کی یہ بات مان لیں گے تو اس کے بعد یہ ہماری وہ بات مان لے گا۔ وہ بات کون سی بات؟ نشہ چھوڑنے والی۔ اور آپ جو ہے اکثر اپنی کمٹمنٹس پوری کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میری یہ 4 باتیں مان لیں، آپ کہتے ہیں مان لیتے ہیں۔ اب جو اس نے بات ماننی ہوتی ہے تو وہ نہیں مانتا، لیکن پیچھے سائنٹیفک تحقیقات ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہم چیزیں وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا بھی سمجھ رہا ہے، جبکہ اسے مزید سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہماری طرف سے۔